هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 15 میں کیا ہے؟ حروف قمری و حروف شمسی۔ دیکھیے پہلے کیا ہے، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، یعنی حروف قمری 14 ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پورے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28 ہیں، ہاں ٹوٹل 30 رہنے سے اس میں یا زیادہ ہے، 2 یا رہنے کی وجہ سے، اور حمزہ اور الف میں کیا ہے، اگر الف کے اوپر کچھ بھی آ گیا تو وہ حمزہ ہو جاتا۔ اس حساب سے، اس تختی کے حساب سے کیا ہے، اب حروف تہجی کتنے ہیں؟ ٹوٹل پورے 28 ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ جیسے والقمری، حروف قمری 14 ہیں، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ دیکھیے دوسرا کیا ہے، الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے والشمسی، حروف شمسی بھی 14 ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب یہ 14 کتنے ہو گئے؟ ٹوٹل 28 ہو گئے نا۔ حروف تہجی پورے اس میں آگے ہیں، یعنی کہ حروف قمری میں 14 ہیں اور حروف شمسی بھی 14 ہیں۔ اب 28 حروفوں میں سے اب ہم کو پہچان کیسے کرنا ہے، اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ کیا ہے، حروف قمری کے 14 حروف اور حروف شمسی کے بھی 14 حروف یاد کر لیجئے منہ زبانی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے یعنی پہچان کیسے کرنا ہے، یہاں پہ کیا بتائے ہیں، پہلے دیکھیے الف لام اگر، ٹھیک ہے، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ نیچے دیکھیے، اس میں والقمری ہے نا، نیچے والقمری میں دیکھیے الف لام ہے، الف لام کیا بتایا اوپر، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو۔ اب یہاں پہ واو ہے، دیکھیے الف لام سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ واو ہے، اب یہ کس میں سے آیا ہے، حروف قمری میں سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ لوگ حروف قمری کے 14 حروفوں میں سے واو ہے نا، الف لام سے پہلے ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ صرف لام پڑھا جائے گا۔ اب وہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا ہے، لام کو پڑھیں گے، صرف کیا ہے وہاں پہ لام پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے والقمری، اب ہم کو کیسے پہچان کرنا ہے کہ الف لام اگر کہیں پر بھی ہو تو اس سے پہلے ہم کیا کریں گے، لفظ کو دیکھیں گے کہ کون سا لفظ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ واو ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ قاعدہ اوپر میں کیا بتائے ہیں کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کیا کریں گے، قمری ہے یہ، سوری قاف ہے یہاں پہ، کہ الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو الف لام کیا ہے، پہلے دیکھیں گے کہ اب یہاں پہ قاف میں واو بتا رہی تھی، سوری یہ قاف ہے، ٹھیک ہے۔ قاف کو دیکھیں گے ہم، کہا حروف قمری میں سے ہے نا قاف، یعنی الف لام پہلے رہیں گا، اس کے بعد ہم لفظ کو دیکھیں گے تو کیا کرنا ہے، وہاں پہ صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوسرے میں دیکھیے والیتاما، اب یہاں پہ بھی الف لام ہے لیکن یہاں پہ یا ہے، حروف قمری میں سے ہے یا، تو اب اس کو ہم کیا کریں گے، یہ کہ یہاں پہ صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے، بس الف لام کے بعد دیکھیں گے۔ اب یہاں پہ پہلے یعنی الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہو تو، ہاں یا ہے، حروف قمری میں سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے والاقربین، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی الف اور لام ہے، اب اس کے بعد کیا ہے، الف لام کے بعد کیا ہے، حمزہ ہے، حمزہ کس میں سے، حروف قمری میں سے ہے، تو اب اس کو ہم کیا کریں گے،
کہ وہاں پہ صرف لام پڑھا جائے گا. یہی پہچان ہے کہ الف لام کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے کون سا بھی حرف آئے تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے, صرف لام کو پڑھیں گے, الف کو نہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نیچے دیکھیے اب مل قاریعۃ, اس میں بھی ویسا ہی ہے کہ جو ہے ہم میم سے سیدھا لام کو ملائیں گے. الف اور یہاں پہ بھی الف کو نہیں پڑھا جائے گا, صرف لام کو پڑھیں گے ہم قاف آنے کی وجہ سے. آگے دیکھیے ہم المفلحون, یہاں پہ بھی الف لام کے بعد میم ہے حروف قمری میں سے. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی ہم کیا کریں گے, دیکھیں گے کہ الف لام کے بعد کیا ہے, میم ہے حروف قمری میں سے. ٹھیک ہے. پہچان کیا ہو گئی کہ الف لام کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سا حروف آ رہا. اگر جہاں پہ حروف قمری کے 14 حروف ہیں تو وہاں پہ صرف لام پڑھا جائے گا, الف کو نہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا حروف قمری کا. اب دیکھیں نیچے اس میں تختی میں اوپر کیا ہے, نمبر 2 الف لام اگر حرف شمسی کے شروع میں ہو تو. ٹھیک ہے. الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے, جیسے والشمسی, حروف شمسی بھی 14 ہیں. اب یہاں پہ حروف شمسی دیکھیے نیچے, اب یہاں بھی الف لام ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الف لام کے بعد دیکھیے شین آیا ہے. ٹھیک ہے. کس میں سے, حروف شمسی میں سے. الف لام کے بعد اگر حروف شمسی میں سے کون سا بھی حرف آئے تو اب اس کو ہم کیا کریں گے, الف اور لام کو نہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے الف لام ہے, یہاں پہ زال کے بعد الف ہے ڈبل, اس کے بعد لام ہے, تو یہ جو الف کے بعد والا الف ہے اس کو ہم اس میں شمار کریں گے. ٹھیک ہے. الف اور لام کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے, کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ, بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. حروف شمسی کی پہچان یہ ہے کہ جو ہے اس میں حروف قمری میں صرف لام پڑھا جائے گا, اور قمری شمسی میں جو ہے الف اور لام کو بھی نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور میں آپ لوگوں کو ایک آسان طریقہ بتاؤں کہ جو حروف شمسی میں جس لفظ کو بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ اس لفظ پہ تشدید رہے گا. ٹھیک ہے. الف لام کا جو قاعدہ ہے اس حروف شمسی کا, اس میں جو الف اور لام کو ہم نہیں پڑھ رہے نا, تو اس کے بعد دیکھیے اب جیسے شین ہے حروف شمسی میں سے ہے نا, اس پہ تشدید ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے اب کان الناس. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی کیا ہے, نون کے بعد الف اور لام ہے, اس کو بھی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں, بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. کان الناس, یہ دیکھیے نون آیا ہے حروف شمسی میں سے. اب یہاں پہ یقول الرسول, یقول الرسول میں بھی کیا ہے, الف اور لام ہے نا, بیچ میں لام سے سیدھا ہم را کو بھی ملائیں گے. یہ تشدید والا بھی حرف ہے, یعنی جس حرف پر تشدید ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں, ہم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اب یہ الف لام یہاں اس کو بھی نہیں پڑھیں گے ہم. الف لام کے بعد کیا ہے, را ہے, کس میں سے آیا ہے, حروف شمسی میں سے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے اقیموا الصلاۃ, اب یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے میم سے سیدھا ہم صاد کو ملائیں گے, ایک تو تشدید ہے اور الف اور لام کا قاعدہ ہے یہاں پہ. اب پہچان کیا کرنا ہے ہم کو کہ الف لام کے بعد دیکھیں گے اگر حروف قمری کے حرفوں میں سے کون سا بھی حرف آئے تو وہاں پہ صرف لام پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اگر حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے کون سا بھی حرف آیا الف لام کے بعد تو وہاں پہ ہم الف اور لام کو بھی نہ پڑھیں گے بلکہ یعنی اس کے بعد والے حرف کو ملا کر پڑھیں گے, جیسے اقیموا الصلاۃ. بس یہی پہچان ہے کہ قمری آئے تو کیا کریں گے, صرف لام پڑھیں گے, اور حروف شمسی کے 14 حروف آئے تو وہاں پہ الف اور لام کو بھی نہ پڑھیں گے. بس اتنا سا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی میم. میم جی مل قاریۃ میں میم کے بعد الف کو بھی نہیں پڑھنا ہے نا میم؟ جی جی نہیں پڑھنا ہے. 2 الف ہے نا میم وہاں پہ؟ جی جی نہیں پڑھنا ہے اس کو. کیوں بولے تو دیکھیے الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے نا, جی سیدھے کیا بولے تو کرنا ہے اس میم کو. جی الف سے پہلے زبر آئے تو کھینچ کے پڑھنا بول کے ہے نا میم؟ ہاں وہ تو قاعدہ ہے, لیکن جی کیا ہے اب یہاں پہ لام کے اوپر کیا ہے, جزم آئے نا, جس حرف پر جزم ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں ہم پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. یہ بھی ایک جی قاعدہ ہے اس میں.
جی اگر آپ جو قاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، بلکہ اب ہم لام کو کیسے پڑھیں گے؟ لام پہ جزم ہے، یعنی جس حرف پر جزم ہو تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پیچھے والے حرف سے ملا کر ہی پڑھنا ہے نا. اب یہاں پہ الف، یہ الف بھی کچھ بھی نہیں، یہ الف بھی کچھ بھی نہیں ہے، تو سیدھا ہم جی میم میم. سے لام کو ملائیں گے. ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ بس اتنا ہی ہے کہ بس الف لام کے بعد ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کون سا بھی حرف کیا ہے قمری میں سے آ رہا تو وہاں پہ صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے. اور حروف شمسی بھی بہت آسان ہے، الف لام کے بعد دیکھیں گے کون سا حرف ہے، اگر شمسی میں سے ہے تو الف اور لام کو بھی نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں تو پوچھ سکتے آپ لوگ. سمجھ میں آ گیا میم، الحمد للہ. سمجھ میں آ گیا میم، الحمد للہ. دیکھیے تختی نمبر 16. یہ 14 جو حروف ہے، حروف قمری شمسی یاد کر لیجیے آپ لوگ، اور اس کے نوٹس بنا لیجیے. مریم آپ بنائے بولے نا، ٹیبل بنائے تھے وہ بھیجیے نا گروپ میں. جی میم بھیجے تھے ہم، بھیجے تھے کب؟ پورے جہاں تک پڑھا ہے وہاں تک کا لکھ کے بھیجے تھے میم، جہاں اچھا، تک کے فائدے تھے. ہو سکتا ہے میں ڈاؤن لوڈ نہیں کری ہوں. ٹھیک ہے. تختی نمبر 12 تک ہی بھیجے تھے شاید مریم، کیوں وہ تو تب اتنا ہی ہوا تھا نا مریم؟ جی میم جی. ہاں وہ 13 14 تو بعد میں پڑھے تھے نا، اس سے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بہرحال اس کو یاد کر لیجیے. چلیے کیا کرنا ہے ابھی؟ جی تختی نمبر 16 بھی ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے تختی نمبر 16، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کا قاعدہ. اس میں کیا ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے، ٹھیک ہے، دیکھیے غور کریے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. اور بریکٹ میں کیا ہے کہ لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہر لام باریک پڑھا جائے گا. اب یہاں کیا اللہ کا لام ہے جو لفظ اللہ کے لام سے پہلے، کیا بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا لام ہے یعنی نام ہے اس سے پہلے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے نیچے اس میں کیا ہے؟ ان اللہ میں لفظ اللہ کے لام سے پہلے ہم دیکھیں گے زبر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے قال اللہ، یہ بھی اللہ کے لام سے پہلے یہاں پہ زبر ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے سمع اللہ، یہ تینوں میں کیا بتا دیا کہ جو ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کیسے پڑھیں گے ہم؟ ان اللہ، لا یہ جو لام ہے نا اس کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو. ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے. جسے دیکھیے یہاں پہ نیچے پیش کر دیا گیا ہے حدود اللہ. دیکھیے یہ لام کو اللہ کے نام سے بعد ہم نہیں دیکھیں گے کہ یہ زیر ہے یہاں پہ، لیکن ہم کو کیسے اگر موٹا پڑھیں گے؟ ہم کیوں موٹا پڑھ رہے ہیں یہاں پہ کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پہ کیا ہے؟ پیش ہے، پہلے ہم دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ اللہ کا جو قاعدہ ہے اس میں کیا کریں گے؟ ہم پہلے دیکھیں گے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پھر اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو وہ لام کو ہم موٹا پڑھیں گے. جیسے حدود اللہ، اکثر ہم کیسے کرتے ہیں کہ یہاں پہ زیر ہے، اب ہم کو علم نہیں تھا کہ جو لفظ اللہ کا قاعدہ کیا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ حدود اللہ ایسے ہم پڑھتے تھے نا.
لیکن اب قاعدہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ لفظ اللہ سے پہلے ہم دیکھیں گے، کبھی بھی رہنے دو لفظ اللہ کے یعنی لام کے بعد ہم نہیں دیکھیں گے، پہلے ہم دیکھنا یا زبر ہو یا پھر پیش ہو، تو وہاں پہ ہم کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے دوسرا، دیکھیے یرید اللہ، یہاں پہ بھی کیا ہے، لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی ہم کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے. آگے دیکھیے خلق اللہ، اب یہاں بھی کیا ہے، اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے. اللہ کی بات دیکھیں گے، اگر دیکھیں تو یہ باریکی پڑھا جاتا، ہم کو وہ زیر ہی دکھائی دیتا. سب سے پہلے کیا، ہم کہیں پہ قرآن میں پڑھیں، کون سا بھی لفظ پڑھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ زیر کو ہی دیکھتے، وہ اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، وہ لفظ کو باریک کر دیتے. لیکن لفظ اللہ کا قاعدہ کیا، پہلے ہم کو دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پھر لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، تو ہم اس کو کیا کریں گے، اس لفظ کو موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے نیچے کیا، تیسری لائن دیکھیے، اب اس میں کیا ہے، بل اللہ. ٹھیک ہے. اب میں باریک کیوں پڑھی یہاں پہ، کیوں بولے تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پہ یہ لام پہ زیر ہے. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ دیکھو اللہ کے نام کے بعد کیا ہے، پیش ہے. اب اس کو ہم موٹا کر کے پڑھتے تھے نا، کیوں بولے تو قاعدہ ہم کو معلوم نہیں تھا. اب اس کو ہم کیا کرتے، بل اللہ، بلکہ ایسے ہم پڑھتے تھے پہلے. ٹھیک ہے. لیکن قاعدہ کیا ہے یہاں پہ کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں پہ زیر ہے، تو اب اس کو ہم کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے قاعدے کے حساب سے. بل اللہ، چاہے لام کے بعد پیش آؤ یا پھر زیر آؤ یا پھر زبر آؤ ہا کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، پہلے ہم دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، یعنی اسلام کے اوپر کیا ہے، زیر ہے، تو باریک پڑھیں گے. جیسے بل اللہ. آگے دیکھیے دین اللہ، دیکھیے یہاں پہ بھی کیا کر رہے ہیں، ہم باریک پڑھ رہے ہیں. کیوں بولتے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے نون کے اوپر، تب اس کو ہم کیا کریں گے، باریک پڑھیں گے. جیسے دین اللہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے تیسرا کیا ہے، امر اللہ. یہاں پہ بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، جیسے را کے نیچے زیر ہے، تو اس اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھیں گے. پڑھنے میں بھی ہماری آواز معلوم ہونا کہ باریک ہو رہا پھر لفظ اللہ یا پھر موٹا ہو رہا، اسی سے ہم کو قاعدہ معلوم ہو جاتا. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ کیا ہے، امر اللہ، اگر ہم پڑھیں گے امر اللہ، اگر موٹا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قاعدہ معلوم نہیں تھا، اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ لفظ اللہ کا قاعدہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے پہلے ہم دیکھنا ہے. کہیں پہ بھی آپ پڑھو تو پہلے ہم دیکھنا کہ لفظ اللہ سے پہلے دیکھنا ہے، زبر ہو یا پھر پیش ہو، لفظ اللہ موٹا ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، تیسرا بتایا نا کہ لفظ اللہ سے پہلے زیر، چاہے بعد میں یعنی کہ لفظ اللہ کے لام جو رہتا نا اس کے بعد جو ہاں ہے اس پہ نہیں دیکھنا ہم. ٹھیک ہے. اس کو نہیں دیکھیں گے ہم، یعنی کہ اب ہاں کے اوپر زبر آ گیا موٹا پڑیں گے، ہم تو اکثر ایسے ہی دیکھ کے پڑھتے تھے نا پہلے. اب ہم نہیں دیکھیں گے، پہلے ہم دیکھیں گے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پھر لفظ اللہ سے پہلے لام کے پہلے پیش ہو، تو اس کو ہم کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے. اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. میں ایک بار آپ لوگوں کو پورا پڑھ کے سناتی ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے شروع سے، ان اللہ، لا موٹا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد قال اللہ، قال اللہ، سمع اللہ. ٹھیک ہے. دیکھیے لام کیسے موٹا ہو رہا. اس کے بعد حدود اللہ، اللہ دیکھیے موٹا ہو رہا. اس کے بعد یرید اللہ، دیکھیے یہ بھی لام موٹا ہو رہا. اس کے آگے خلق اللہ. اب یہاں پہ خلق اللہ ہی میں جو ہاں کے نیچے زیر ہیں اسی کو ہم دیکھتے تھے پہلے، اس وجہ سے کیا ہے نہ ہی موٹا ہوتا، معلوم نہیں تھا کہ باریک ہوتا. ٹھیک ہے. دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے قاف پہ کیا ہے، پیش ہے نا، اب اس کو ہم کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے. کیسے، خلق اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری لام کیا ہے، جیسے باریک کیسے پڑھیں گے ہم، بل اللہ. دیکھیے لام باریک پڑھا جائے گا، بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ، ایسے کریں. ٹھیک ہے. سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی میم الحمد للہ سمجھ.
कुछ डॉट से अगर कुछ समझ में ना आए हुर्फ कमरी शमसी में, अगर लफ्ज़ अल्लाह के कायदे में बाद में देखेंगे, ठहरो ठहरो सुफियान।